عام آداب ہیں. جہاں تک ان عام آداب کا تعلق ہے تو یہ تمام کے تمام آداب طالب علم کے رہنما اور شرعی علم کے شائقین کے لیے ازحد ضروری ہیں. علماء سابقون یعنی ہمارے سلف صالحین طلاب علم کو جو حلقہ ہائے دروس میں یا حلقہ درس میں بطور خوشچین علم یعنی علم حاصل کرنے کی غرض سے بیٹھتے علماء کی خدمت میں اور ان کے سامنے زانو تلمذ طے کرتے تو ان کو سب سے پہلے علم کی اہمیت اور علم کے آداب طلب علم کے آداب سکھاتے. شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صدی یا اس اپنی زندگی کی کہتے ہیں کہ زمانہ طالب علم کے آخری زمانے میں بعض حلقات طالب علم میں نے طلاب علم مسجد نبوی شریف میں دیکھے، انہیں بیٹھا ان کا مشاہدہ کیا، کیونکہ بعض مدرسین کو میں نے خود پایا کہ جو اپنے طلباء کو الزرنوجی یہ تالیف 593 ہجری کی کتاب اسے پڑھاتے تھے جس میں طلاب علم کے لیے بعض بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کا تعلق آداب طالب العلم سے ہے. اور اس کتاب کا نام یہ تعلیم المتعلم طریق التعلم، طالب علم کو کردگی اور طلب علم کے آداب کی تعلیم. امید ہے کہ مطلب اس موجودہ نسل جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی علم کا ذوق و شوق پایا جاتا ہے وہ ان آداب وغیرہ سے کیا کریں، استفادہ کریں. تو اس سلسلے میں جہاں تک ہمارے اس ٹاپک کا تعلق ہے تو یہ طالب علم کو مہذب بناتا ہے، شائستہ بناتا ہے کہ تاکہ طالب علم شروع سے طلب علم کا جو ہے باعزت اور معزز راستہ اختیار کرے اور خود اپنے آپ کو ان آداب سے اور ان اخلاق سے روشناس کرے، بلکہ عملی طور پر ان کا مظاہرہ کرے کہ جو شرعی علم کے حصول کے لیے ضروری ہیں. یعنی ان آداب کو اپنے مدرس و معلم کے ساتھ اپنائیں، ان کا احترام قدر، درس کے جو آداب ہیں، اپنے جو کلاس فیلوز وغیرہ زملاء ہیں یا جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رفیق کلاس وغیرہ، اور اسی طریقے سے کتاب کے ساتھ کتابوں کا احترام، کتابوں کے کیا آداب ہونے چاہیے، علم کے فوائد و ثمرات کیا ہیں ان کو قلم بند کریں، انہیں نوٹ کریں. اسی طرح اپنی ساری طالب علمانہ زندگی میں منظم، مرتب اور ڈسپلن کے ساتھ اپنی زندگی کو منظم کر کے رکھیں. تو لہذا میرے قابل احترام طلباء اور طالبات، آپ کے سامنے یہ حلیۃ طالب علم مراد ہے، یعنی کتاب حلیۃ طالب علم جو طلاب علم کے لیے کئی اہم آداب پر مشتمل ہے، اور آداب طالب علم کے جو منافی کام ہیں ان کو بھی ذکر کیا گیا ہے تاکہ شر کو پہچان کر اس سے بچیں. عرفت الشر لا للشر لکی اتوقع منها وبعد عنی. تو اسی طرح چند طلاب علم کے لیے جو نقصان دہ دیمک کی طرح جو آفاتیں ہیں، جو ان کے لیے یعنی علم کی دشمن جو چیزیں ہیں، جو طور طریقے ہیں، جو اخلاق ہیں، ان سے بھی متنبہ کیا گیا ہے. تو کیونکہ جب کوئی ایک بھی ادب اور خلق جو طلاب علم کے لیے ایک روح کی حیثیت رکھتی ہے، سانس کی حیثیت رکھتی ہے، اگر ان میں سے کہیں طالب علم لاپرواہی و افراد کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی آفت آ کر جو شیطان کے ہتھیار ہیں اسے کیا کرتی ہے، نگل لیتی ہے. تو بعض لوگ بعض آفات کے زیادہ شکار ہوتے ہیں اور بعض کم ہوتے ہیں. اسی طرح بعض آفتیں جو ہیں آداب طالب علم کے خلاف وہ انسان کو بعض ہلاک کر دیتی ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو کراہت تک پہنچتی ہیں، اور بعض وہ آفات ہیں آداب کے خلاف جو ایک طالب علم کے لیے بالکل حرام ہیں.
لیکن للاسف کہ بہت سے طلاب ان کے شکار ہوتے ہیں۔ تو لہذا جو آداب ہم نے یہاں پر بیان کیے ہیں ان میں سے بعض جو ہیں عمومی ہیں، ہر مکلف عاقل بالغ مسلمان کے لیے ان آداب متصف ہونا ہر مکلف کے لیے ضروری ہے، اور بعض آداب وہ ہیں جو طلاب علم کے لیے خاص ہیں، اور بعض وہ ہیں جو فطرتاً انسانوں کے اندر موجود ہیں یا بداہتاً شرعی ضرورت ہیں جو طالب علم شریعت وہ پہچان لیتا ہے، بعض وہ ہیں جو بالطبع انسان کو عرفاً معلوم ہوتے ہیں کہ اچھا کیا ہے برا ہے، طبع سلیم فطرت سلیمہ جس کو پہچانتی ہے، جس پر عموماً شریعت محمدی دلالت کرتی ہے کہ شریعت محمدی اعلیٰ اخلاق کے اپنانے پر اکساتی ہے، اور اسی طریقے سے اعلیٰ آداب کی تلقین کرتی ہے۔ اور میرا مقصد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہم نے پورا حق ادا کر دیا اور تمام اخلاق کو یہاں سمندر کو کوزے میں سمے دیا، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں جن کے ذریعے مزید آپ آگے راہ پر چل کر خود اپنے لیے راستہ ان کی روشنی میں بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم سورہ محمد کی آیت نمبر 17 میں والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو راہ حق پر روانہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہدایت عطا کرتا ہے اور انہیں ہر شر سے بچنے اور خیر پر چلنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے، یعنی انہیں تقوی عطا کرتا ہے۔ اور جب کوئی سلیم الفطرت شخص اس گلدستہ جو ہے کتاب چاہے حلیۃ الطالب علم اس کو پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کے یہاں سے پائے گا تو یہ تھوڑے اس سے سطور بھی اس کے لیے کافی ہیں، اور یہ مجمل بھی اس کے لیے مفصل ہے، اب خود اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ جو اس کا مطالعہ کرے گا خود استفادہ بھی کرے گا اور دوسروں کے لیے نفع بخش بھی ہوگا، دوسروں کو نفع پہنچائے گا، یعنی استفادہ افتادہ دونوں ممکن ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ آداب بھی ہم نے اہل علم کے سابقہ کتب میں سے مختلف گلستان ہائے کتب کی خوشہ چینی کر کے یہ گلدستہ جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے، اور پھر یہی آداب اپنا کر اور شرعی علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے وہ اس طرح ائمہ اور آسمان علم کے روشن ستارے بنے کہ دوسروں کی رہنمائی کرنے لگے۔ جمعنا اللہ بہم فی جناتی آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں جمع کریں۔ اور آئندہ سیشن سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے کتاب حلیۃ الطالب علم علامہ بکر ابو زید رحمہ اللہ کی کے پہلی فصل کا، جس میں پہلا ہمارا ٹاپک ہوگا آداب الطالب فی نفسہ، وہ آداب جو طالب علم کو خود اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور اپنی ذات کے لیے انہیں اپنانا چاہیے۔ خود طالب علم اپنے اندر کون سے آداب و اخلاق پیدا کرے، انشاءاللہ آئندہ لقاء میں۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔